السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ وہ ہمیں جمعے کا یہ مبارک موقع نصیب فرماتا ہے۔ ایک مبارک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، ندامت کا، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا، اور اس کے ساتھ ایک عزم کرنے کا، ایک پختہ ارادہ جو توبے کا ایک بڑا حصہ ہے کہ پختہ ارادہ کیا جائے، نیت کی جائے کہ آنے والی زندگی کو ہم گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائیں گے، آنے والے ہر پل میں ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہم وہ برکت، وہ نور، وہ راحت، دل کا سکون، عافیت نہیں پاتے ہیں جن کی ہمیں تلاش۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو اس طرح سے بنایا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں مل جاتا ہے، مختلف انداز سے ملتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں الگ الگ مسائل کے ذریعے سے اسے سدھارنے کی، اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت موقع دیتے ہیں، اچانک سے کسی کو اس طرح سے نہیں پکڑ لیتے کہ وہ سہم کر رہ جائے، برداشت نہ کر پائے، بلکہ انسان کمزور ہے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے موقع بھی بہت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اصل ایک مومن کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کو اللہ کی جانب سے ضرور سمجھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرے کہ ہم جہاں اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا علاج کر رہے ہیں، اس کے لیے اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہیں پر کوئی ایسا کام تو نہیں کر رکھا ہے جو اللہ کے یہاں جواب دہی کے وقت بہت مشکل پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کے وقت ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہاں ہم اپنی چرب زبانی سے بڑی باتیں بنا کر، اپنا روب دبدبہ ظاہر کر کے اور لوگوں کے اوپر حاوی ہو کر اونچی آواز میں بات کر کے کسی کو دبا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں چیزیں محفوظ رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، اعمال ہیں، ان میں اثر اسی وقت آتا ہے، اس میں کامیابی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ انسان اللہ سے ڈر رہا ہو۔ یعنی ہر چیز کی بنیاد خوف خدا ہے، خشیت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ جالس فی اصل الجبل یخاف ان ینقلب علیہ۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گناہ پہاڑ ہیں جو اس کے سر پر معلق کر دیے گئے ہیں، لٹکا دیے گئے ہیں، کب گر پڑیں گے اس کے سر پہ نہیں معلوم۔ وہ اپنے گناہوں کے سلسلے میں اتنا فکر مند رہتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ اور ایک فاجر، فاسق، گناہگار شخص، غافل شخص، لاپرواہ شخص، اور صحیح معنی میں کہیں تو احمق اور بیوقوف شخص جس کو اپنے آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی اس کے ناک کے پاس اڑ رہی ہو اور یوں کر کے اشارے سے اس کو دور کر دے، اور مکھیاں تو ہواؤں کے ساتھ اڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی اس کے گناہ بھی اس نے بس یوں کر دیا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی پر آپ ہیں، اور میں ایویڈنس سے اس کو ثابت کر سکتا ہوں، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں حق پر ہوں اور آپ باطل پر ہیں، اور اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ غلط پہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کا حق، من اقتطع حق مال امرئ مسلم بیمینہ، کہ اگر وہ کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے مسلمان کا حق دبا لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت کمال کر دیا، اور اپنی مہارت اور چالاکی کے گن گاتا ہے، قصے سناتا ہے کہ آج میں نے اپنی بحث کے ذریعے سے یا اپنے وکیل کی بحث کے ذریعے سے اپنی اس جائیداد کو بچا لیا، اور اس کا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ جائیداد تمہاری نہیں ہے، اسے معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یا تو میری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اور بھی جو بھائی ہیں، بہنیں، وہ شریک ہیں اس میں، تو میں نے اگر اس جائیداد کو صحیح میں نکالا ہے اور میرے ساتھ اور لوگوں کا بھی حق ہے تو ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ اپنی بات سمجھتا ہے، اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ ادخلہ النار، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم رسید کر دیں گے، اس کو جنت سے محروم کر دیں گے، جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، بہت معمولی چیز ہو تو بھی؟ حضور نے فرمایا وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، کہ اگر پیلو کی ایک ڈال، ایک لکڑی بھی ہو، پیلو ایک درخت ہے، اگر اس کی ایک لکڑی بھی کسی نے دبا لی، اور مراد یہی ہے کہ بہت ہی معمولی چیز جس کو اگلا شخص دینے پر راضی نہیں ہے، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کو بتائے بغیر، اس کے علم میں لائے بغیر، یا جیسے تیسے اس کو بتا کر وقت دیے بغیر، یا اس سے غلط طور پر دھوکہ دے کر سائن لے کر اس کا مال دبا لینے کی نیت، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی معمولی چیز بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے محروم فرما دے گا۔ اب اس کے ساتھ مسلمان ہے تو مسلمان اللہ رسول کا نام لیتا ہی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی دو فریق آتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے تو وہ شخص جسے حق دینا چاہیے اور جو اپنا دوسرے کا حق دبا کر بیٹھا ہے، ایک تو وہ اپروچ نہیں کرتا، جس کا حق مارا جاتا ہے ہمیشہ وہی آگے بڑھ کر آتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے میرا حق مل جائے۔ اگلا شخص دلیلیں دے کر، اپنی باتیں سمجھا کر کسی طرح سے اسے دبا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کے مقابلے میں الحن بحجتہ، اپنی دلیل دینے میں، بحث کرنے میں، آرگومنٹ کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ اگلا شخص نہیں بول پاتا ہے، بر وقت جواب نہیں دے پاتا ہے، اس کے اندر اتنی مہارت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو اگر میں کسی کی بحث کی بنیاد پر اور اس نے جو گواہ پیش کیے بظاہر وہ سچے گواہ ہیں،
لیکن حقیقت میں معلوم ہو کہ ان پر خرچ کر کے اور ان کو خرید کر سیٹ کر کے ان کو لایا گیا تھا اور یہ میرے علم میں نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں جو فیصلہ کر رہا ہوں اس کے حق میں، اس کی بحث اور دلیل کی بنیاد پر، اس کے گواہوں کی بنیاد پر، تو میں اس کے حق میں ایک زمین کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس کے لیے ایک جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں اس کو جہنم دے رہا ہوں اور وہ خوشی سے لے جا رہا ہے، جھوٹ بول کر لے جا رہا ہے جس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اور یہاں تک فرمایا کہ شبرم من الارض، ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کی دبا لی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن 70 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیں گے۔ جیسے ہم ہار پہنتے ہیں، زنجیریں پہنتے ہیں، اسی طرح سے 70 زمینیں اس کے گلے میں طوق بنا کر پہنا دی جائیں گی، اور یہ بالکل حقیقت میں بھی پہنائی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کس طرح پہنائیں گے، یا اس کا بوجھ ڈال دیں گے، اس کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیں گے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ صرف میں نے تو ایک بالش بہت معمولی سا میں نے دبایا ہے، شک و شبہ بھی ہے تو اسے ٹھیک کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کے دربار میں چالاکی نہیں چلتی ہے، جھوٹ نہیں چلتا ہے، وہاں پر سچ چلتا ہے، وہاں پر صاف گوئی چلتی ہے، وضاحت چلتی ہے، وہاں پر ایک پاک صاف دل اور ایک پاک صاف دماغ کے ساتھ جو شخص حاضر ہو وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ ایک شخص جو بہت زیادہ چیزوں کو پیچیدہ بنا کر رکھتا ہے اور خصوصاً ایسے مسائل میں جو مالی معاملات ہوتے ہیں وہ بہت ہی مہارت کے ساتھ نکل جانا چاہتا ہے، اسے ہمیشہ ایک ہی چیز اس سے روک سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا حقیقی ڈر اور خوف۔ اگر یہ نہیں ہے کوئی قانون اسے نہیں روک سکتا، کسی قسم کی تنبیہ نہیں روک سکتی، کوئی تقریر، کوئی بیان، کوئی کتاب، کوئی واعظ، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی اگر اس کے دل کا فیصلہ نہیں۔ اس لیے کہ دین تو یہی ہے، دین یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لی گئی، کچھ تلاوت کر لی گئی، اگر ہم ان سب کے لیے بہت نیک ہوں، آپ ہمارے جیسے نہ ہوں، تب بھی آپ 2.5-3 گھنٹے بھی اگر دن بھر میں عبادت کر لیں تو بہت عبادت ہو جائے گی، سارا کام آپ کا عبادتوں کا ہو جائے گا، ذکر، اذکار، وظیفے، معمول، تلاوت، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ یا تو سونے کے لیے ہے، اس کے بعد جب تک انسان جاگ رہا ہے اسے اصل دین بنانا، اسے ایمان کے تقاضے کے مطابق گزارنا، یہی تو دین ہے۔ اور زندگی کا بڑا حصہ تو وہی ہے، بڑا حصہ تو بازاروں میں گزرتا ہے، آفس میں گزرتا ہے، کارخانوں میں گزرتا ہے، بند کمروں میں گزرتا ہے، انسان سفر میں گزارتا ہے، سڑکوں پہ ہوتا ہے، پارکنگ میں ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی لوگوں سے اس کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا وہاں پر اس کے بارے میں لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ دیندار ہے، وہ نیک ہے، بڑا متقی ہے؟ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نمازیں بہت اچھی پڑھتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ تلاوت بہت کرتا ہے، لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتوں کا ذکر آیا، ایک جو فرض ادا کر لیتی تھی، کچھ سنتیں ادا کر لیتی تھی، نوافل بہت زیادہ نہیں پڑھتی تھی، لیکن اپنی زبان کی حفاظت کرتی تھی، اذیت نہیں پہنچاتی تھی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ دوسری عورت جو ہر وقت لگی رہتی تھی عبادت میں، لیکن جب زبان کھولی تکلیف پہنچائی، کسی کو طعنہ دیا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی پر الزام لگایا، حضور نے فرمایا کہ یہ جہنمی، یہ فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ اس کی نمازیں اس کے لیے، اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی ایسی نمازیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازی ہی سارے کام غلط کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جو لوگ موجود ہیں خطاب تو انہی سے کیا جاتا ہے، شکایتیں ہم ہی لوگوں کی ہوتی ہیں، ہم ہی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ہی حج عمرے کر رہے ہیں، ہم ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ جو لوگ بالکل نکلے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، دین بیزار ہیں، انہوں نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو تو بس اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا ہو اور اس کے باوجود اپنے چھپے ہوئے کاموں کو، اعمال کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں،
ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ایک الگ سا مکھوٹا چہرہ لگا کر جاتے ہیں، اور ہم جب تنہائیوں میں آتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار دے اپنا۔ کسی نے کہا کہ اب تو چہرہ اتار دے، اکیلے میں بیٹھ کے سوچ تو کیا ہے، تو کیا کرتا ہے، تو کیا سوچتا ہے۔ تو ہے اور تیرا رب ہے، تو ہے اور تیرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس کا کھاتا ہے، جس سے مانگتا ہے، جس سے امیدیں لگاتا ہے، جو تجھے جنتوں سے نوازے گا۔ اس کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر لو لگا، مناجات کر، سرگوشیاں کر کہ میں نے کہاں کہاں غلط کیا ہے، میری زندگی میں گناہ کہاں کہاں پر سرایت کر گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں، دبے پاؤں آ گئے ہیں۔ سچائی کے ساتھ غور کر کے فیصلہ کر کے اٹھ، آنسو بہا اللہ کے سامنے، اور سوچ کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اگر ہم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، کبھی مراقبہ نہیں کیا، کبھی ہم نے میڈیٹیشن نہیں کیا، کبھی اپنے آپ کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں، اور یہاں وہاں سے تھراپی لیتے رہے، ہمارے پاس تو خود سارے وسائل، طریقے اپنے ذہن کو حاضر رکھنے کے، اپنے دماغ کو مضبوط رکھنے کے، دل کو پاک صاف رکھنے کے، زندگی میں بہتر اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے ایسے زرعی اور سنہرے اصول موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، سیرت میں۔ ہم کہاں سے موٹیویشن لینے جاتے ہیں؟ ہم سے لوگ لیتے، ہمیں دیکھ کر سیکھتے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ پارکنگ کی شکایتیں کرتے ہیں، ہم جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، بیانات سننے کے لیے آ رہے ہیں، خطبے کی عبادت، دعاؤں کی عبادت، دعا میں کچھ چھوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے دعا میں یہ دعا نہیں مانگی، آپ نے یہ چھوڑ دیا، یہ اعلان نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ لوگوں کو اتنی توجہ ہوتی ہے ان باتوں پر، لیکن یہ عمل اصل چیز ہے، اصل آپ کی انفرادی دعائیں ہیں۔ آ رہے ہیں، دیر سے آئے، اور وہاں پر ایسی رنگ بازی ہوتی ہے کہ پولیس والوں سے بھی بحث کی جا رہی ہے۔ اب وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، انہوں نے شکایت کی، بھائی آپ لوگ کیا سننے جاتے ہیں، کس بھگوان کی عبادت کرنے جاتے ہیں کہ آپ ایک گاڑی صحیح نہیں لگا سکتے، اور اگر جہاں پر یو ٹرن لینے کی جگہ ہے وہاں پر نہ لگائیں، کم سے کم اتنی جگہ چھوڑ دیں۔ بار بار کہا جاتا ہے، جو ہمارے والنٹیئرس ہیں، والنٹیئرس سمجھاتے ہیں، ان سے بحث کی جاتی ہے، ان کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ ہر جمعے کو جھگڑے ہوتے ہیں، جب یہ رپورٹ ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ہم ہی میں سے لوگ ہوتے ہیں، ہم ہی آپ ہوتے ہیں۔ اگر ہم سب اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، اگر یہ جگہ نہیں ملی ہم کہیں اور چلے جائیں گے، دور کر دیں گے پارکنگ، کوئی بات نہیں، کچھ ایڈجسٹ کریں گے، کچھ بات کریں گے، لیکن اس طرح سے انانیت کے ساتھ، غرور اور گھمنڈ کے ساتھ، اور دوسروں کو کچل کر اور بات کر کے اس انداز سے کہ جیسے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو، میری گاڑی دیکھ رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو، تمہیں سمجھ بھی ہے، میں مسجد آ رہا ہوں تو گویا احسان کر رہا ہوں، ورنہ سینکڑوں مسجدیں ہیں، یہی ایک مسجد ہے کیا؟ اس انداز کا جب ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو کون کس کو منع کر سکتا ہے اور روک سکتا ہے؟ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر یہاں کوئی امیر المومنین نہیں ہے۔ پولیس والوں نے اس سے پہلے کئی بار چالان کیے ہیں، بات کر کے ان کو ختم کرایا گیا، اگر وہ ایک بار یہ شروع کر دیں تو پھر یہاں گاڑیاں لگائی بھی نہیں جا سکتی۔ کون بات کرتا ہے، کون آگے آتا ہے؟ مینجمنٹ کے لوگوں کو کتنی مشکلات ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہم اصولوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں اس کا نمونہ جب آتے ہیں مسجدوں کو تو چھوڑ جاتے ہیں، دکھا جاتے ہیں کہ ہمارا طریقہ زندگی کیا ہے، وہ مسجدوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کو گواہ جان کر، حاضر ناظر جان کر، واقعی اگر ہمارا قصور نہیں ہے تو بولنے کا ہمیں پورا حق ہے، لیکن اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی اصول ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اصولوں اور آداب کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے پیش ہوں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ نمازی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارا عمل ہماری سب سے بڑی دعوت ہے۔ ہماری تعلیم کہاں جاتی ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ تعلیم اگر ہو جائے 100% نہیں، ایک 40-50% بھی مسلمانوں میں تعلیم آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ تعلیم جہاں نہیں ہے وہاں کے مسائل دوسرے ہیں، جہاں تعلیم ہے وہاں کے مسائل دوسرے ہیں۔
ہمیں تعلیم کون سی دی جا رہی ہے، ہمیں تعلیم کے وقت کیا سکھایا جا رہا ہے، ہماری کیا تربیت کی جا رہی ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو انسان بنانے کی لگن ہے، ہمارے استاذ کون ہیں، ہمارے مربی کون ہیں، ہمارا مشیر کون ہے، ایڈوائزر کون ہے۔ پوری زندگی میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک شخص اس کی زندگی میں اس کا استاذ ہو، اس کا مربی ہو، اس کو صحیح باتیں سمجھانے والا، بتانے والا ہو، اس کا بڑا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جس کا بڑا کوئی نہیں ہوتا اس کا بڑا پھر شیطان ہو جاتا ہے، اس کو اپنے طریقے پر لے کر چلتا ہے۔ اس لیے بڑوں سے رہنمائی لینا، ان کو اپنی باتیں بتانا، اپنی غلطیاں بتانا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ کوئی نہ ملے تو اپنے میں سے مخلص دوستوں کو جو عمر میں، فضل میں، تقوی میں، عبادت میں، سچائی میں، معاملات کی صفائی میں ہم سے اچھے معلوم ہوتے ہوں، جس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہوں، ایسے کسی شخص کو اپنا ایڈوائزر، مشیر بنا لینا، اس سے مشورہ لے کر معاملات کو طے کرنا۔ اگر ہم زندگی میں یہ کرتے رہیں تو اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، دین بھی دنیا بھی سب ہم کر سکتے ہیں، ہم ساری شریعت سمجھتے ہیں، ہم ہی مفتی ہیں، ہم ہی طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہم ہی دوائیں دیکھ لیتے ہیں سرچ کر کے، ہم ہی مسائل حل کرتے، سارے کام ہم ہی انجینئر، ہم ہی وکیل۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے اور بار بار ہر میدان میں دھوکے کھاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، گرتے ہیں، پڑتے ہیں، پھر بھی کسی سے نہیں بتاتے۔ جب بہت بڑا خسارہ ہو جاتا ہے تب شیئر کرتے کہ میں نے شیئر مارکیٹ میں بغیر دیکھے ہوئے اور بغیر صحیح اکاؤنٹ بنائے ہوئے میں نے اتنے پیسے لگا دیے تھے اور 1 کروڑ روپے ڈوب گئے۔ سائبر کرائم کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارا کہیں سے کچھ مل جائے، وہ بھی نہیں ملتا ہے۔ کسی مسئلے پر بھی اگر مشورہ کر کے کام کیا جاتا ہے اور اللہ سے مدد مانگ کر، تب بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، لیکن بڑی حفاظت ہوتی ہے، ایک التزام ہوتا ہے، ایک انضباط ہوتا ہے زندگی میں، پنکچولیٹی ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک صبر ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ شکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے ہر معاملے کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ تو ہواؤں کے دوش پہ آپ سفر کرتے رہیے، یہ زندگی تو اڑائے لیے پھرے گی، نہ ذہن پرسکون رہے گا، نہ دل پرسکون رہے گا، نہ زندگی میں کہیں کچھ نظر آئے گا، فرسٹریشن ہوگا، غصے اتاریں گے، یہاں لڑیں گے، وہاں لڑیں گے، اور ہر جگہ بے سکونی پیدا کریں گے، انتشار پیدا کریں گے۔ جماعتوں کے اندر ایسے لوگ گھسیں گے تو 2 جماعتوں میں نہیں، اپنی ہی جماعت میں اختلاف پیدا کریں گے۔ گھر کے اندر رہیں گے تو دشمنوں سے نہیں، پڑوسیوں سے نہیں، اپنے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے لگائیں گے، بھائی بھائی لڑنے کے لیے تیار ہوگا، داماد اور خسر لڑیں گے، اور بیوی اور شوہر کے اندر تو ناقابل بیان ہے کہ کس قسم کے اختلافات ہیں اور کس قسم کی زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہے شوہر کہ چلی آؤ، اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، 5-5 6-6 سال ہو گئے، نکاح میں ہیں، آنے کو تیار نہیں ہے، یہ شوہر یہ کر رہا ہے، تمہیں گھر میں قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ عجیب عجیب مسائل ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بے وفائی کے مسائل ہیں، اور ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے۔ جب دیکھیے وراثت کے اندر ایک ایسا موضوع ہے کہ مجھے بہت سے لوگ اور ایسے ہی اور علماء کو بھی مشورے دیتے ہوں گے، جس کا حق مارا جاتا ہے وہ مشورہ دیتا ہے جب وہ 2-4 ہوتا ہے کہ مولانا اس موضوع پہ تقریر کرنی چاہیے۔ ان کو نہیں معلوم کہ ہر گھر میں یہی ہے، ہر گھر میں 1-2 لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ، جو وراثت کے مسائل اصولوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں۔ علماء کچھ بھی کہہ رہے ہوں، کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے، میری انانیت، میری سمجھ، میری سوچ، میں اس کے مطابق کروں گا۔ کہیں پر بڑے بھائی کے ہاتھ آ گیا تو اس نے لے لیا، کہیں والد صاحبی نے ایک بیٹے کو سہارا دے دیا، کہیں پر ہے کہ بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، کہیں انتقال ہوتے ہی خاتون کا انتقال ہوا، اس کے سارے زیور بہنوں نے، بھابھیوں نے مل کر تقسیم کر لیا۔ یہ سب جو ہو رہے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ شکایتیں ہمارے ہی سماج کی ہیں کہ اس کو گھر کے اندر کی باتوں کو کون حل کر سکتا ہے، اور لے اڑتے ہیں لوگ، اور یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، ان کے مسائل تو دوسرے ہیں۔ وہاں تو عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، وہاں تو دیکھیے تو اللہ رحم کرے ان کی شادیاں بھی نہیں چلتی ہیں، شوہر کماتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا ہے۔ سلم ایریاز میں دیکھ لیجئے ان کو نشوں کی عادتیں ہیں،
تو یہ سب مودی نہیں کرتے، یہ سب امت شاہ نہیں کرتے، یہ وقت کا کوئی فرعون نہیں کرتا، یہ سب ہم لوگ خود کرتے ہیں۔ ہم اپنے سماج کے اندر فرعون بن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک گھر میں، خاندان میں کئی فرعون ہیں جو اپنے اپنے اثرات کے ذریعے سے زہر پھیلا رہے ہیں، پورے خاندان میں، سماج میں، اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کرتے، اپنے ملازمین کا خیال نہیں کرتے، سال پہ سال گزرا جا رہا ہے، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے، مہنگائیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، مال پہ مال بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے ماتحتوں سے بالکل بے خبر، جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہاری یہ ضرورت، اچھا ٹھیک ہے میں تم کو صدقے میں 2000 دے دوں گا، تمہارے میں کام آ جاؤں گا، میں شادی میں دے دوں گا، اس میں ارے اس کا حق دیجئے۔ جتنا اس کو کھٹا رہے ہیں، اس سے کام لے رہے ہیں، جو کہا ہے وہ بھی لے رہے ہیں، جو نہیں کہا ہے وہ بھی لے رہے ہیں۔ ایک بھائی نے نوکر رکھا، 4 بھائی اس سے کام لے رہے ہیں، کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور ہماری مسجدیں بچ جائیں اور ہمارے مدرسے بچ جائیں اور اوقاف بچ جائیں۔ اللہ کا یہ عذاب ہے، آزمائشیں ہیں اللہ کی جانب سے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس پیدا نہیں کریں گے، چاہے وہ میں ہوں ممبر سے بولنے والا یا سننے والے، اس وقت تک ہمارے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔